ٹھیک ہے جی. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ، آپ تمام حضرات یہاں آئے. آج میرے ساتھ پریس کانفرنس میں میرے دو جو ہے نوجوان ساتھی جو ہیں، اسامہ میلا صاحب اور مبین صاحب جو ہے دونوں آج میرے ساتھ شامل ہیں. آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. جو میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ یہ ملک سانحات کا ملک بنتا جا رہا ہے، اور ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی سانحات کی خبر آتی ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے ان سانحات کی وجہ سے بھی جو ہے اب امیون ہو گئے. پہلے اگر سانحات ہوتے تھے تو جو ہے پورے ملک میں اس پہ غور و فکر ہوتا تھا، بہت ساری چیزیں ہوتی تھی، لیکن اب ایسے اتنے روٹین میں ہونا شروع ہو گئے کہ لوگ جو ہے اس پہ اب پریشان، عوام تو پریشان ہے، لیکن ہمارے حکمران اس پہ جو ہے بالکل بھی توجہ نہیں دے رہے. برف باری ہو رہی ہے، آج اسلام آباد میں بھی ٹھنڈ ہے، تیرہ میں اس وقت آپریشن ہو رہا ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پورے پاکستان سے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کرتے، جو وہاں پہ کے پی حکومت ریسکیو کر رہی ہے ان کو، اس پہ جو ہے آفر کرتے، لیکن ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. اگر آئی ہو تو آپ ضرور بتائیے گا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ملک میں حادثات ہو رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جو ہے ہم اب جو ہے امیون ہو گئے. دوسرا پھر آپ کے سامنے گل پلازہ والا واقعہ ہے، بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ المناک واقعہ تھا، افسوسناک واقعہ تھا. سیاست کسی معاملے میں نہیں کرنی چاہیے جہاں پہ انسان کی جان ضیاع ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان میں، کیونکہ حکومتیں جو ہے چاہے صوبائی حکومتیں ہوں چاہے وفاقی حکومتیں ہوں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ جب اس طریقے کے حادثات ہوں تو عوام کو کمپنسیٹ کر سکیں. تو خیبر پختونخوا نے ابھی جو ہے ماضی قریب میں 2 انشورنس کمپنیاں بنائی ہیں، اور آگے جو ہے اپنا ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ بنائے گی. ہوتا کیا ہے کہ جب حادثات ہوتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے بعد حکومت پھر جو ہے نکلتی ہے اور ان کو کمپنسیٹ کرتی ہے. تو اب ہم پہلے سے جو ہے ڈیزاسٹر رسک جو ہے اپنے فنڈ بنائیں گے، اور اس میں جو ہے وہ پیسے الگ سے رکھیں گے تاکہ فوری طور پہ جو ہے ریلیف ملے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس بڑی بڑی انشورنس کمپنی ہیں، اسٹیٹ لائف ہے، پاکستان ری انشورنس ہے، نیشنل انشورنس کمپنیز ہیں. کہیں پہ بھی واقعہ ہوتا ہے، کہیں آگ لگتی ہے، دنیا میں حکومتوں سے پہلے انشورنس کمپنیاں جو ہے ان کو کلیم بھرتی ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو جو ہم انشورنس کمپنی اپنی لائیں گے تو اس میں یہ چیزیں متعارف کرائیں گے. اب تھوڑی سی میں، کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس وقت آپ کے سامنے ہے، اس کے حالات اور واقعات. تو پاکستان میں اس وقت جو ہے، پہلے ہم سنتے تھے کہ وزیر اعظم ڈھونڈا جاتا ہے، پہلے ہم سنتے تھے کہ حکومتیں ڈھونڈی جاتی ہیں. اب پاکستان میں آج کل ونڈر بوائے ڈھونڈا جا رہا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ ونڈر بوائے کب ملے گا اور اس قوم کی تقدیر بدلے گی. اب ونڈر بوائے کو تو ڈھونڈ رہے تھے، ونڈر بوائے کے لیے جو ووٹر ہوگا وہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ 18 سال والا نہیں ہوگا، 25 سال سے زیادہ عمر کے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو یہ رائٹ دیا جائے گا. مجھے تو ڈر یہ ہے کہ میرے دائیں اور بائیں جو ہیں دونوں نوجوان ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ الیکشن لڑنے کی میعاد بھی جو ہے کہ آپ 50 یا 60 یا 65 سال کی عمر کے بعد نہ ہو، تو کہیں میرے دوست کہیں پہلی اور آخری دفعہ ہی تھا کہیں. تو یہ بھی ایک ڈر لگا ہوا ہے. ادھر ہمارا وزیر اعلیٰ بھی 36 سال کا ہے. تو پی ٹی آئی تو نوجوانوں کی پارٹی ہے. اب نوجوانوں کو ووٹنگ سے بھی روکنا ہے اور ان کو الیکشن سے بھی اگر ان کو لڑنے سے روک رہے ہیں. ویسے ہی آپ کے سامنے ہے کہ کتنے لوگ کس طریقے سے پہلے فارم 45 اور 47 والے اس میں جو ہے آگے، اور کتنوں لوگوں کو ویسے نااہل کرنا شروع کر دیا تھا. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ پچھلے دنوں جو ہے بزنس گروپ نے جو ہے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پہ جو ہے چارج شیٹ کیا اس حکومت کو، اور بتایا گیا کہ کارخانے بند ہو رہے ہیں. تو میرے ساتھی بتائیں گے کہ کیا پنجاب میں صورتحال ہے، باقی ملک میں انڈسٹریز کی کیا صورتحال ہے. تو اس کا جو ہے عطا تارڑ صاحب نے جواب دیا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پیٹ پریس کانفرنس ہوئی تھی. تو ملک کے جو چیمبر تھے، ملک کے چیمبروں کو بھی انہوں نے پیٹ بول دیا. پہلے ہم بیان دیتے تھے تو ہمیں غدار کہہ دیتے تھے، تو اب جو ان کے خلاف بات کرتا ہے کسی کو پیٹ کہہ دیتے ہیں، کسی کو کیا کہہ دیتے ہیں. جواب نہیں دینا، صرف الزام لگانا. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ جب آپ آئی ایم ایف کی پروگرام میں ہوں تو سرمایہ کاری آتی ہے،
فارن انویسٹمنٹ بھی آتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے ملک میں آپ کو جو ہے ہر کوئی قرض بھی دے دیتا ہے. اب تو آئی ایم ایف کے ساتھ وہ بورڈ آف پیس ہے نا، یہ پیس آف بورڈ ہے، میرے خیال سے بورڈ آف پیس بھی آ گیا ہے. لیکن کہیں پاکستان کی سرمایہ کاری کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، اور سرمایہ کاری جو ہے 20% منفی ہو گئی ہے. یہ جو ابھی دسمبر کے مہینے کی سرمایہ کاری کا نمبر آیا 20% منفی ہو گئی ہے. تو سرمایہ کاری کی یہ صورتحال ہے. کیا بلند و باغ دعوے کیے تھے $100 ارب آئیں گے، یہ آئیں گے، وہ آئیں گے، آخر میں جو ہے منفی 20% ہو گئی ہے. دوسری طرف جہاں ہمارا جس سے مقابلہ ہے، ہم تو کہتے ہیں ہمارا مقابلہ انڈیا سے، اور الحمدللہ ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ انڈیا کو جو ہے مئی میں شکست بھی دی، اور اس کا جو ہے جسے کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کو عبرت کا نشانہ بنایا. لیکن ایک چیز ان کی جو ماننے والی ہے، وہ اپنے آپ کو معاشی طور پہ مستحکم کرتے جا رہے ہیں. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یورپین یونین کی صدر کہہ رہی تھی کہ تاریخی اکنامک پیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ، تاریخی. دوسری طرف ہم نے دیکھا، ابھی پچھلے ہفتے ہی دیکھا کہ یو اے ای بھی جو ہے ایک بہت بڑا اکنامک پیکٹ اور ڈیفنس پیکٹ بھی شاید انڈیا سے کرنے جا رہا ہے. تو اگر وہ اتنی مضبوط معاشی طاقت بنتا جا رہا ہے تو ہم اس سے مقابلہ کیسے کریں گے جب تک ہم اپنی معیشت کو کھڑا نہیں کریں گے اور صرف جو ہے اسٹیبلٹی آ گئی اور الزام تراشی پہ لگے رہیں گے. 4 سال ہو گئے سر، 10 اپریل کو پورے 4 سال ہو جائیں گے اس حکومت کو. عمران خان صاحب کے 3.5 سال میں 1.5 سال کووڈ کا بھی تھا، 4 سال ہو گئے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب کا بھی بیان تھا، میری نظر سے گزرا، وہ یہ کہہ رہے تھے اب ہمیں غربت، گروتھ اور روزگار کی طرف توجہ دینی ہوگی. تو 4 سال سے آپ کی توجہ کدھر تھی؟ ترمیموں میں تھی کیا توجہ؟ دوسری طرف آج میں دیکھ رہا تھا کہ اخبار میں بزنس ریکارڈر میں خبر تھی کہ $36 ارب جو ہے پاکستانی حکومت جو ہے اپنا جو انرجی سیکٹر کا قرضہ ہے اس کے لیے قرضہ لینے جا رہی ہے تاکہ بجلی کی قیمتیں کم ہوں. اب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کبھی ایک طرف یہ خبر لگاتے ہیں، دوسری طرف وہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ اتنے آرڈر آ گئے ہیں، اتنے آرڈر آ رہے ہیں جہازوں کے کہ اب ہمیں شاید 6 مہینے میں آئی ایم ایف کو چھوڑنا نہ پڑ جائے. تیسری طرف وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب ڈیووس گئے، اور ڈیووس میں گئے اور وہاں جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ خاص آئی ایم ایف کی چیف سے ملے گے، وہاں مل گئے ہیں، ملاقات ہو گئی ہے. اور وہ جو بزنس مینوں کے لیے ریلیف لینے گئے ہیں، ٹیکس کی چھوٹ اور باقی چھوٹ، تو وہ اگر کوئی ایسی اچھی خبر ہوتی تو اب تک آ چکی ہوتی، وہ میرے خیال سے ناکام ہو گئے. لیکن عجیب بات ہے کہ جب عوام کے لیے کوئی چیز لینی ہوتی ہے انہیں تو یہ جو ہے آئی ایم ایف سے کہتے ہیں جی پوچھ کے بتائیں گے، اور اپنے ریلیف جو ہے وہ دھڑا دھڑ لیے جا رہے ہیں. ابھی یہ میرے ساتھی بتائیں گے، یہ تو گواہ ہیں اس کے، اور انہوں نے شاید ووٹ دیا کہ نہیں دیا. اب 2 دن پہلے جو ہے وہ الیکشن ایکٹ کو امینڈ کر دیا، اور اساساجات جو ہے اس کی پابندی جو ہے ڈکلیئر کریں گے. لیکن کوئی اس کو اگر وہ کسی کو لگے کہ جی اس کے اساساجات سے اس کو سیکیورٹی رسک ہے تو وہ جو ہے اس کو 1 سال کے لیے روک سکتا ہے. کمال کی بات ہے. یہ چیز آئی ایم ایف وہ کہہ رہا ہے، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین سب کے اساساجات جو ہیں بتائے جائیں. الٹا وہ کرنے کے انہوں نے اپنے اساساجات کے لیے بھی کوئی گنجائش نکال دی، اور اس کے لیے آئی ایم ایف کی اجازت کی ضرورت نہیں، خود ہی کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عوام کی باری آتی ہے تو عوام کو جو ہے کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف سے پوچھ کے بتائیں گے، اور جہاں اپنے ریلیف لینے ہو تو ٹکا ٹک لینا شروع کر دیتے ہیں. قرضوں کی صورتحال یہ کہ 6 ماہ میں $4.5 ارب، جس میں آئی ایم ایف کے $1.2 ارب نہیں ہے. یہ انہوں نے بیرون ملک سے قرض لیا. لیکن اس قرض میں یہ کہتے ہیں کہ ملک بڑا اسٹیبلٹی، پوری دنیا میں ہماری تعریف ہو رہی ہے. آخری پاکستان نے بانڈ کیا تھا عالمی مارکیٹ میں فروری 2022، عمران خان کی حکومت سے 2 مہینے پہلے. اس وقت سے لے کر اب تک ایک بانڈ نہیں کر سکے. پھر دوسری چیز ہوتی ہے کمرشل لینڈنگ. جیسے میں اور آپ بینک جاتے ہیں، اکثر ہمیں بینک کہتا ہے نہیں ہم آپ کو لون نہیں دیتے کیونکہ آپ کی آمدنی نہیں ہے یا آپ کے اثاثے نہیں ہیں. پاکستان کو کمرشل لینڈنگ بھی جو ہے پچھلے 4 سال سے تقریباً فریز ہوئی ہے. تو یہ عالمی دنیا میں یہ آئی ایم ایف پروگرام میں ہونے کے باوجود جو ہے ان کی صورتحال ہے. پھر اس کے بعد یہی یو اے ای جو $3 ارب انہوں نے ہمیں ڈپازٹ دیا ہوا تھا. یو اے ای اب پچھلے دنوں اسحاق ڈار نے ایک دم شوشہ چھوڑا ہے کہ جی یو اے ای کو $1 ارب ہم واپس کر دیں گے فوجی فاؤنڈیشن یا فوجی گروپ کے شیئر. اب میں سوچ رہا ہوں فوجی گروپ کے شیئر تو حکومت کی مالیت ہی نہیں ہے.
تو یہ ہو کیا رہا ہے, اس کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ تو فوجی گروپ کے اگر شیئر یو اے ای کو دیں گے تو حکومت پاکستان کو ان کے پیسے دے گی. دوسری طرف جو $2 ارب رہ گئے ہیں, اخباروں میں بتایا جا رہا ہے کہ یو اے ای نے ڈیمانڈ کی ہے 6.5% سود اس پہ, شرح سود 6.5%. تو آپ یہ فرینڈلی کنٹریز آپ کو جو ہے آسان شرائط پہ نہیں دے رہی. ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, ایشین ڈیولپمنٹ بینک 2% پہ لون دے دیتی ہے, اور آپ فرینڈلی کنٹریز سے 6.5%. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے مارکیٹ ٹرم پہ لے رہے ہیں. آپ کو جو ہے وہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑے تعلقات اور ہماری بڑی, یہ 6.5%, تو یہ وہ والا چیز نہیں ہوتی. عمران خان کے دور میں تو 3% میں مل رہا تھا. تو یہ آپ جو ہے 6.5% پہ لے رہے ہیں, تو قوم کو اس پہ جواب دیں. پھر اس کے بعد سعودی عرب کی بات آئی. اب سعودی عرب نے بھی ہمیں ڈپازٹ دیا ہوا ہے $4 ارب کے قریب. سننے میں آ رہا ہے کہ ہم اس میں جو ہے اپنے جہاز دیں گے. چلیں اچھی خبر ہے, کیونکہ ہم اپنا قرض تو اتار ہی نہیں پائے. اور قرض جو ہے صورتحال یہ کہ جو 1994 میں یا 95 میں نون لیگ کی حکومت نے $400 ملین یو اے ای سے قرض لیا تھا, آج تک ہم وہ نہیں اتار سکے. تو اس لیے ہمیں دنیا بھی قرض نہیں دے رہی, اور خاص طور پہ ان کو نہیں دے رہی کیونکہ یہ اتنی چھوٹی رقم نہیں دے سکتے. بات کرتے ہیں یہ اربوں ڈالر کی. الیکشن ایکٹ کی میں نے آپ سے بات کر دی, باقی میرے ساتھی اس میں بتائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے. پھر جو ہے آئی ایم ایف کی جو جو الیکشن ایکٹ کی ایک بات یہ کہ الیکشن ایکٹ میں ایک اور بات کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہم پبلک آفس ہولڈر ہیں. اگر آپ نے یہ ایکٹ کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے, اپنے آپ کو آپ نے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا دیا ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا. اگر آپ کو اتنے سیکیورٹی کے مسئلے ہیں تو آپ جو ہے گھر جائیں, آپ کیوں اس پہ جو ہے آگے چل رہے ہیں. پھر دوسری آپ آج ہی کی خبر ہے کہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ کی اکانومی بہت ولنریبل ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ 3 وجہوں سے ولنریبل ہے. ایک وہ کہتا ہے کہ آپ کا کلائمیٹ رسک بہت بڑا ہے. دوسرا وہ کہتا ہے کہ ریجنل سیکیورٹی, آئی ایم ریئلی کنسرن اباؤٹ یہ جو ایران کا ہو رہا ہے, اور آج ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. اور تیسری چیز ٹائٹ گلوبل فائنینشیل کنڈیشنز. اسی کو آگے لیتے ہوئے چلیں, آئی ایم ایف نے بھی اس سال کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی معاشی گروتھ جو ہے 3.6 پہلے وہ کہہ رہا تھا, انہوں نے 3.2 کہہ دی ہے. حکومت ایک طرف کہہ رہی تھی کہ 4.5% ہوگی اس سال, اور احسن اقبال صاحب کا اڑان پروگرام کہہ رہا تھا کہ 7% ہوگا. اور یہ جو ہے عالمی بینک جو ہے اس کو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ایکسپورٹس, نون لیگ ہو اور ایکسپورٹس بڑھ جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ان کی 4تھی-5ویں حکومت ہے جہاں ایکسپورٹس ان کو ملتی ہے اس سے نیچے آ جاتی ہے. $2.4 ارب پہ آ گئی دسمبر کے مہینے میں ایکسپورٹ. تو پاکستان اب باقی ایکسپورٹ میں جو ہے یہ میرے ساتھی بتائیں گے کہ افغان ٹریڈ ٹرانزٹ اور یہ تمام چیزیں. یہ باقی آخری میں صرف آپ سے 1-2 باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. ملک میں اس وقت جو ہے فوڈ انسیکیورٹی بہت بڑھ گئی ہے. گندم کی قیمتیں جو ہیں آسمان کو چھونے لگ گئی ہیں. یہ وہی پنجاب حکومت تھی جو 12 روپے کی روٹی میں جو ہے میاں صاحب اور ان کی جو بیٹی ہیں جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ تندوروں کے راؤنڈ مار رہی تھی کہ 12 روپے کی روٹی مل رہی ہے, اور جو ہے فلاں جو ہے 90 روپے کلو آٹا ہو گیا. پہلے تو 70 روپے کلو آٹے کی باتیں کر رہے تھے. اس وقت ملک میں 5,000 روپے من جو ہے گندم کا ریٹ ہو گیا ہے. کسان سے گن پوائنٹ پہ چھاپے مار کے 2,200, 2,300, 2,400 روپے میں لی, اور جن کو دلائی اب ان پہ نہ چھاپے نہ کچھ, اور 5,000 روپے میں بلیک ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد پورے ملک میں پابندی لگا دی ہے, کے پی میں نہیں جانے دے رہے, کہیں اور نہیں جانے دے رہے. تو یہ اوورال صورتحال ہے. اور جب عوام کو ریلیف دینے کا ٹائم آتا ہے اس وقت جو ہے یہ ریلیف عوام کو نہیں دیتے. مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں نیچے ہوئیں, ابھی جو ہے انہوں نے 5 روپے جو ہے اس پہ جو ہے مزید پیٹرولیم لیوی بڑھا کے 85 روپے کر دیا. 1 جنوری کو گیس کی قیمتیں نیچے ہونی تھی, ادھر جو علی پرویز ملک صاحب کہہ رہے ہیں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس دفعہ گیس کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی. وہ سارا کا سارا اپنی جیب میں ڈال لیا. اور شہباز شریف صاحب کی حکومت میں دوسری دفعہ 4 سال میں جو ہے گندم کا کرائسس آیا ہے. پاکستان کی جو عوام ہے, میں آپ کو صرف ہاؤس ہولڈ یہ میں لایا ہوں ساتھ, بات لمبی ہو جائے گی, اس پہ پہلے بھی ڈسکشن ہوا ہے بہت دفعہ. یہ بتاتا ہے حکومت پاکستان کا ڈاکومنٹ ہے یہ ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ سروے, وہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں لوگوں نے اپنی خوراک کم کر دی ہے. جیسے گندم تھی, آٹا, میں تو حیران ہو گیا, میرے لیے بھی یہ بڑا ایک سرپرائزنگ فیکٹر تھا. پاکستان میں انڈا بھی ایک لگژری ہے. پہلے ہم گوشت تو سمجھتے تھے لگژری ہے, لیکن میں انڈے کو نہیں سمجھتا تھا. اوسطاً 2018-19 میں
ایک شخص 3 انڈے پورا مہینے میں کھاتا تھا، 3، یعنی ہر 10 دن میں ایک انڈا، وہ بھی کم ہو کے 2.8 انڈے ہو گئے۔ اس کے علاوہ انہی کا یہ سروے بتاتا ہے کہ 2018-19 میں ملک میں جب روزگار تھا تو 54.8% لوگ جو ہیں وہ ملازمت کرتے تھے اور باقی لوگ اپنا کاروبار کرتے تھے، وہ بڑھ کے 60% ہو گیا۔ اور جو معاشی پستی کی وجہ سے 2018-19 میں، یہ بڑا امپورٹنٹ فگر ہے، 2018-19 میں ریمیٹنسز پہ 5% آبادی ہماری ڈپینڈ کرتی تھی، اب وہ بڑھ کے 7.77% ہو گئی ہے۔ اور اسی وقت 2018-19 میں گفٹس میں 2%، 2.12% لوگ گفٹس اور ڈونیشن پہ جو ہے اپنا گزر بسر کرتے تھے، وہ 4.57% ہو گئی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ملک میں کتنی غربت بڑھ گئی ہے۔ تو اب میں اپنے ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی جو ہے تھوڑا اس میں جو ہے اپنی بات کریں۔ جی، مزمل اسلم صاحب نے بڑی جامع اور بڑی اچھی گفتگو کر لی ہے، اس کے بعد اتنی چیزیں بچی نہیں ہیں، صرف 2-4-5 چیزیں ہیں۔ میں زیادہ ٹریڈ پہ ہی رہوں گا اور یہ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ سروسز کے اوپر۔ اس جو جولائی سے دسمبر تک کا جو ڈیٹا ہے اسٹیٹ بینک اپلوڈ کرتا ہے اکنامک ڈیٹا، اس کے مطابق بھی اگر ہم دیکھیں، ہمیں اس کے اوپر بھی اعتراضات ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ساری چیزیں ٹھیک بھی نہیں ہوتی، ان کے بھی سورسز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ جیسے کہ امپورٹ کی فگرز ہیں، پاکستان کے اندر جو اس سال 6 مہینے کی امپورٹس ہیں وہ $31.325 بلین کی ہوئی ہیں، لیکن یہ وہ والی ویلیوز ہیں جو بینک سے پروسیڈز جو ہیں وہ باہر کے ملک گئی ہیں، ہم نے جو گڈس منگوائی تھی اس کی اگینسٹ۔ اس کے اندر وہ رقم شامل نہیں ہے جو ہنڈی، حوالہ یا ادھر ادھر سے جو کسٹمز ویلیو آپ کہہ لیں اس کے مطابق چیزیں پاکستان میں آتی ہیں، یہ وہ ویلیو نہیں ہے۔ وہ IMF کا بھی پچھلے سال ایک آیا تھا کہ آپ کی جو کسٹمز کی ویلیو ہے امپورٹ کی وہ اتنی ہے اور آپ کی جو امپورٹس ایز پر اسٹیٹ بینک کے ہیں وہ اتنی ہے، وہ بھی تقریباً $11 بلین کا ڈفرینس تھا۔ اگر اسی حساب سے ہم $5 بلین 6 مہینے کا اس کے اندر جمع کریں تو تقریباً 35-36 بلین ڈالر کی یہ 6 مہینے کی ہماری امپورٹس کی ویلیو ہے۔ ایکسپورٹس جو ہیں ہماری 15.5 بلین ڈالر کی ہیں، تقریباً اچھا خاصا ڈیفیسٹ ہے۔ پھر بھی ہمارا اگر امپورٹ سے ڈرائیو کر کے ہم نے جی ڈی پی اپنا بڑھانا ہے تو پھر بھی ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ بڑھ نہیں پا رہا۔ یہ کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے امپورٹس اتنی بڑھا لیں، جی ڈی پی کی تو چھلانگیں لگانی چاہیے، 5% پہ چلا جائے، 5.5% پہ چلا جائے۔ پھر آپ ترلے منتیں کر رہے ہیں جا کے IMF کی اور کہہ رہے ہیں جی ہمارے سے یہ نہیں ہوگا، اور پھر آپ ویلیو جو ہے وہ ریڈیوس کرا رہے ہیں جو آپ نے پروجیکشن دی ہوئی تھی، ابھی آپ اسے 3.2 پہ لے کے آ رہے ہیں اس پروجیکشن کو بھی، اور وہ بھی نہیں اچیو ہوگی۔ وہ بھی یہ لائف سٹاک میں اور ایگریکلچر میں اور مائنر کراپس میں، میجر کراپس میں ڈالیں گے، جس کے ڈٹرمن کرنا ہی بڑا مشکل ہے کہ یہ پاکستان کے اندر اس کی گروتھ کیا ہے، اس کی ویلیوز کیا ہیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے ڈٹرمن کرنا۔ پی بی ایس کے ڈیٹا سے جو ہے وہ سارا پتہ نہیں کدھر سے نکالتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر سروسز کا بھی ڈیفیسٹ ہے۔ جو پاکستان نے اپنی ملک سے باہر کے ملکوں کو سروسز دی ہیں، مطلب ان کی ایکسپورٹ ہے وہ ہے 4.7 بلین کی، اور جو ہمارے جیسا غریب ملک جو ہے وہ باہر کے ملکوں سے سروسز لے رہا ہے، اور وہ سروسز کی ویلیو ان سے زیادہ ہے جو ایکسپورٹ کر رہا ہے، وہ ہماری ہیں 6.5 بلین ڈالر کی۔ 6 مہینے کی ویلیو بتا رہا ہوں، یہ بھی 1.74 بلین ڈالر کا ہم سروسز میں بھی ڈیفیسٹ میں ہے، جو کہ اس سے پچھلے سال ہی اگر دیکھ لیں 25 کے اندر وہ 1.5 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ تھا، یہ بھی اس سال بڑھ گیا۔ پرائیویٹ اس کے بعد آپ کی جو فورن انویسٹمنٹ ہے 207 ملین ڈالر کی ہوئی ہے 6 مہینوں کے اندر، جو کبھی 2, 3, 4 بلین ڈالر کی بھی 6 مہینے میں ہوتی تھی، اور پچھلے سال کی بھی اگر بات کریں تو 1.343 بلین کی تھی جولائی 25 سے دسمبر 25 تک، اور اس سال 207 ملین ڈالر کی ہے۔ یہ -80% ریڈکشن ہے آپ کی فورن انویسٹمنٹ کے اندر، اور یہ چیز دکھاتی ہے کہ کوئی باہر کا بندہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، لوگ الٹا یہاں سے پیسے لے کے واپس جا رہے ہیں۔ یہ بھی اس چیز کا ثبوت ہے، یہ بھی ڈیٹا کے اندر موجود ہے کہ پہلے اگر جو ڈیویڈنڈس یا پروفٹس ریپیٹریٹ پاکستان سے ہوتے تھے، جو فورن کمپنیز یہاں آ کے اپنے کاروبار کر رہی تھی، وہ پچھلے سالوں میں زیادہ پیسے ریپیٹریٹ ہوتے تھے۔ جیسے اگر پچھلے 6 مہینوں کا کمپیریزن کر لیں ان 2026 والے جو ہے وہ 6 مہینوں کے ساتھ، یہ والے اور پچھلے سال والے، جولائی ٹو دسمبر اور جولائی ٹو دسمبر، تو 1.56 بلین تھا پچھلے سال،
اس سال 1.25 بلین ہے دسمبر تک کا 6 مہینے کا. یہ بھی مطلب یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے لوگ کاروبار بند کر کے پیسہ نکال کے اور باہر جا رہے ہیں. فورن انویسٹمنٹ بھی کم ہو رہی ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی کم ہو رہی ہے, پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی کم ہو رہی ہے. ہر سیکٹر کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ آپ کی مائنس مائنس مائنس, امپورٹس اوپر اوپر, ایکسپورٹ نیچے نیچے, سروسز کی ہوں, ٹریڈ کی ہوں, جس طرح کی آپ مرضی کہہ لیں. اس کے بعد ہماری گورنمنٹ جو ہے, ہمارا ایف بی آر جو ہے, وہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی ستیہ ناش کر دیا. آپ کے پہلے انہوں نے ایکسپورٹ سیکٹر کو 1% فائنل ٹیکسیشن میں رکھا ہوا تھا, پھر انہوں نے اسے 1% منیمم جو ہے وہ چارج کرتے ہیں ایٹ سورس, اور 1% جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکس اس کی جو ہے ایکسپورٹ پروسیڈز پہ ایٹ سورس جو ہے اسٹیٹ بینک کاٹ لیتے ہیں. 2% جو ہے وہ ایف بی آر کو چلا جاتا ہے, اور وہ بھی اب فائنل ٹیکس میں نہیں ہے. وہ اس کے اوپر بھی بڑا شور مچایا لیکن جوں تک نہیں رینگی, اور انہوں نے ڈبل ایک تو اسے چارج کیا ٹیکس, دوسرا پاکستان کے جتنے ٹاپ ایکسپورٹرز ہیں سب کے آڈٹس, بے تکے آڈٹس, اپنی جو ہیں وہ آڈیٹرز جو ہیں وہ 17ویں گریڈ کے 16ویں گریڈ کے بلینز روپیز جن کی ایکسپورٹ ہے, بلینز آف روپیز جو ایکسپورٹر